تو یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا یہ احساس پیدا کر۔ قال فاخبرنی عن الساعة، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجیے۔ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، کیونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دی۔ فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دی۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی تو یہ ہے کہ لوڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چلانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیادیں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا، یہ قرب قیامت کی نشانی۔ اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا۔ قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جان۔ صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے۔ تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جان۔ قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ، اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کے۔ تو اب ایمان اسلام اور احسان کی خبر ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ صحابی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے اسلام۔ اس پر ایک روایت دیکھی جس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک و روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت ابسط یمینک فلابایعک، عرض کی حضور ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دست راست، اپنا دایاں ہاتھ آگے فرمایا۔ جب آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا۔ قال مالک یا عمر، عمر کیا ہوا تمہیں؟ مجھے تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہوا تمہیں؟ مالک، کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ شرط لگا لوں، کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کالا تشترط ماذا، لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے،
قالا حضور علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں سے معافی کا سبب ہے. وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. تو پھر کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. یہ محبت والے لوگ تھے نا، وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں. تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے، لوگ تھے، وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے. تو وہ ہاتھ پکڑنے کے جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ. اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے وہ چھڑا نہیں سکتا تھا. تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے. ایک کمزور سا آدمی اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا، میں اپنے چھڑا کے دکھا دوں. بس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھڑا لگ گیا. وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا. سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے. یہ کمزور سا آدمی یہ کیسے بازنے کا ہو سکتا ہے، کوئی فن ہو اس کے پاس. لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا نا بزرگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے پکڑا، کہا زور سے پکڑو. زور سے پکڑ لیا اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے. کہا چھڑاؤ نا. کہا اتنے لوگ گواہ ہیں، میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا نا، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا ہے. تم اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے. اللہ اکبر. تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہتے ہیں حضور میری شرط ہے کہ اب میری بخشش بھی ہو جائے. تو فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں. فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم مرتبہ یہ ہے، سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز راستے سے اٹھا کر راستے کو صاف کر دے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده والمہاجر من ہاجر ما نهى الله عنه، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی یہی ہے، اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے تجھے ضمانت ہے، میری طرف سے تو محفوظ ہے. السلام علیکم، تیرے اوپر سلام کے، تیرا مال، تیری جان، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا. اور وہ بھی جواب سے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام. اگر تو مجھے امن کی ضمانت دیتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں وعلیکم السلام، میری طرف سے تجھے بھی کچھ خطرہ نہیں ہوگا. یہ تھی اسلام کی روح. اور آج کیا ایک بندہ مسافہ کرتا ہے، ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم اور ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے. یہ دین کہاں سے آیا؟ جو 14 صدیاں قبل آمنہ کے لال نے دین دیا تھا وہ یہ دین نہیں تھا. وہ یہ دین ہے جب کوئی کہے السلام علیکم تو پھر امن کی ضمانت دے، یہ نہیں اوپر سے سلام اور سے جڑیں کاٹ. تو کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے، اور یقیناً یہ روایت سنتے ہی آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور یہ روایت آپ پہلی بار نہیں سنیں گے، آپ میں سے ہر شخص نے سینکڑوں بار سنی ہو. فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور پوری کائنات کے ہر شخص سے زیادہ میرے سے پیار نہ کرنے لگ جائے. اس کو کتاب ایمان کے اندر حدیث کو بیان کیا گیا ہے. یعنی ایمان یہ ہے کہ حضور سے پیار ہو، اور اگر حضور سے پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ایمان محبت رسول کا نام ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، روایت آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، عرض کرتا ہے متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اگر ہمیں زندگی میں ہوئی تھی تو اس حدیث کو سننے سے ہوئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابہ چونکہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے، انہیں یہ چاہ چڑھ گیا کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے گا. حضرت ابو امامہ
البحری رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرتک حسناتک وساءت سیئاتک فانت مومن، جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ملے اور برائی کرنے سے تکلیف پہنچے تو مومن ہے۔ یہ علامت بیان فرمائی حضور، اگر تجھے خوشی ملے نا نیکی کرنے پر، اچھائی کرنے پہ خوشی ملے تو سمجھ تو مومن ہے، اور برائی اگر ہو جائے تو پریشان ہو جائے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور بندہ منافق میں فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا کچل دے گا، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ سے۔ اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح مکھی بیٹھی تھی بدن پر، ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں، کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا احساس اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، یا ایک مکھی کے اڑانے کی سی کیفیت ہے ہمیں؟ اور گناہ یہ نہیں ہے کسی کو قتل کرے، کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے، نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے، نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے، خیال کا بہکنا بھی گناہ ہے، فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئی؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامان کرنا چاہیے، اور ہم ساتھ ساتھ جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے، تو پھر مبارک ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، میں نے حاجی نمازی بھی دیکھے، وہ کہتے جی منڈے ہی نہیں مانتے، ان منڈوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف منڈے نہیں مانتے، پتہ تو اسی موقع پہ چل رہا ہے کہ تیرا وزن کس پلڑے میں جاتا۔ اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں، حضور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ حضور سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں۔ محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں، بہرحال وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا، ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے ربط کو مضبوط کر لیں۔ جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے جو ہے تجھے تکلیف پہنچے تو مومن ہے۔ قیل یا